سیدی شیخی عبد الرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہ مرا اشرف علی از بحر جاہ شیخنی بحر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی ابو اسحاق و ہم بممشاد و حبیرہ نامور ہم حذیفہ ابن ادھم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہز امراض دلی آمین ثم آمین۔ یہ میں نے شجرہ پڑھا ہے جو ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہے۔ جو کسی سلسلے میں داخل ہو جائے، مرید ہو جائے کسی شیخ سے، تو اس کڑی اس سے جڑ گئی، اس کا ہاتھ اس سے جڑ گیا جو ہاتھ در ہاتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیسے مبارک لوگ ہیں۔ بڑے بڑے لوگ منتیں مانا کرتے تھے فلاں بزرگ سے اللہ ہمیں مرید کروا دے، وہ کرتے ہی نہیں، وہ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ منتیں مان رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اس کی قدر تھی کہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ آج کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی کانگریس کا ہے، بھاجپا کا ہے، فلاں کا ہے، تو جس کی جو نسبت ہے اگر اوپر سے پارٹی گر گئی، گری بھی ہے، تو اس کی نسبت بھی کمزور، کہ نسبت اگر اس کی پارٹی بڑھی ہوئی ہے تو اس کی نسبت بھی پاوردار ہے۔ تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو بڑے اونچا مقام رکھتی ہے۔ جو لوگ حضرات سلسلے میں کسی بزرگ کے داخل ہو چکے ہیں، بیعت ہو چکے ہیں، وہ اس کی قدر کریں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ہاتھ اس ہاتھ میں مل چکا ہے جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا ہے۔ ایک بیعت اور ہے، وہ ہے بیعت عثمانی، اسے کہتے ہیں بیعت عثمانی۔ عثمانی بیعت سے مراد یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں مکے میں خیر خبر لینے کے لیے بھیجا، حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت فرمایا، مرید کیا۔ تو جب حضرت عثمان نہیں آئے تو لوگوں میں کسی نے یہ اڑا دی کہ عثمان کو تو شہید کر دیا۔ کسی نے کہا وہ تو وہاں طواف کر رہے ہوں گے، مزے اڑا رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے، کسی نے کچھ جیسے آدمی کا ذہن ہوتا ہے۔ تو زیادہ خبر یہی آئی کہ حضرت عثمان کو اڑا دیا، لوگوں نے مار دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جذبہ ہوا اٹھا اور فرمایا ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ تو اس جہاد کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی کہ ہم تیار ہیں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے عثمان کے خون کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو وہاں موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ بیعت کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ سلامت ہیں، تو آپ نے اس بیعت میں ان کو بھی شامل فرمایا، اور ان کو بھی شامل فرما کے یوں فرمایا کہ میں عثمان کو بھی بیعت کرتا ہوں، یہ ہاتھ عثمان کا، یہ ہاتھ میرا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا، تو اس کو کہتے ہیں بیعت عثمانی۔ تو جو بعض بزرگان دین فون کے ذریعے سے یا خط کے ذریعے سے کسی نے کہا میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور انہوں نے فون پر ہی اس کو بیعت کر لیا، خط کے ذریعے بیعت کر لیا، تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیعت عثمانی۔ بیعت عثمانی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال
تو یہ سلسلے میں جو لوگ داخل ہوئے ہیں بڑا مقام رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی سلسلے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ فعل اور عمل میں فرق، عمل اور فعل میں فرق ہے۔ عمل وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختیار کو دخل ہوتا ہے، اور فعل عام ہے، خواہ بلا اختیار ہو یا اختیار سے ہو۔ یہ فرق ہے فعل اور عمل میں۔ اس لیے بخاری شریف میں جو حدیث آئی ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال فرمایا ہے، انما الافعال نہیں فرمایا، کہ سانس بھی ایک فعل ہے جس کا تعلق اختیار سے بھی ہے بلا اختیار کے بھی ہے۔ سانس آدمی اپنے اختیار سے بھی لیتا ہے اور بغیر اختیار کے بھی سانس آتے ہیں، اور جب یہ بات ہے تو آپ کو تو سانس کی بھی اجازت نہیں، جس طرح چاہے لے لیں۔ تو حضرت ہم انسان بقبول ایمان بالخصوص بقول شخص سے ہمارا بال بندھا ہوا ہے، جکڑ بند ہے۔ جب سانس اندر جا رہا ہے تو کسی کی بڑائی کے خیال کے ساتھ، اور باہر آ رہا ہے تو کسی کی بڑائی کے خیال کے ساتھ۔ اس لیے انسان کی ہستی غلامیت کے ساتھ ہے، ملازمتی حیثیت سے نہیں ہے کہ ہمارا ایک کام مقرر ہے بس وہ کر لیا اور بس۔ اگر ایسا ہوتا تو بقول شخص میاں بیوی راضی کیا کرے قاضی، یہ محاورہ ہے۔ یعنی جب مرد عورت میں پاس رہنے کی رضا ہو گئی تو رہو، اور الگ ہونے کی رضا ہو گئی تو الگ ہو گئے۔ نہیں، الگ ہونے کی بھی شرط ہے۔ دیکھو کتاب الطلاق کتنی بڑی موٹی کتاب ہے، کہیں رجعی طلاق ہو رہی ہے، کہیں مغلظہ ہو رہی ہے، کہیں تعلیقی ہو رہی ہے۔ تو نکاح بھی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ جس سے چاہے کر لیں۔ گواہوں کی کیوں شرط لگائی؟ کیا ضرورت تھی کہ یہ خطبہ پڑھا جانا، صورتوں کا آیتوں کا پڑھا جانا، یہ تو کوئی شرائط میں سے نہیں ہے، یہ تبرکات میں سے ہے۔ یہ مہر کا قصہ، انکار بھی کر دے تب بھی لازم ہے مہر دینا پڑے گا۔ تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے متعدد شعبے شمار کرائے ہیں، سب سے اونچی روزانہ کی 5 وقت کی، جس کو سارا جہان مسلمانوں کا غیر مسلمان بھی عبادت ہی کہتے ہیں۔ نماز کو مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی سب اس کو عبادت کہتے ہیں، اس میں آزاد نہیں ہے، جب چاہیں جس طرح چاہیں جس حالت کے ساتھ چاہیں ادا کر لیں، نہیں، وہ بھی مقید ہے وقت کے ساتھ، فلاں وقت کے وقت فلاں وقت تک نماز پڑھی جائے گی۔ کسی مکان کے ساتھ مسجد میں پڑھی جائے گی، وہ بھی مقید ہے۔ کسی خاص حیت کے ساتھ، جی اگر حیت میں بھی فرق آ گیا تو عمل میں فرق آ گیا کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، کیسے پڑھنے لگا کیسے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، جب فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے صحابی جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر جا کے پڑھی، پھر جب پڑھ لی سلام پھیر لیا، پھر بلایا، پھر یہی فرمایا ارجع فصلی لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے صحابی نے نماز پڑھی، پھر جب سلام پھیر لیا تو آپ نے فرمایا دوبارہ سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ نماز دہروائی۔ اب آپ نے اندازہ لگایا 3 دفعہ فرمایا۔ تو عرض کیا صحابی نے علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ نماز پڑھنا سکھلا دیجیے، مجھے پڑھنا سکھلا دیجیے۔ تب آپ نے ان کو پڑھنا سکھلایا کہ ایسے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیے کیا انہوں نے رکوع نہیں کیا تھا، کیا سجدہ نہیں کیا تھا، کیا قومہ اور قیام نہ کیا تھا، کیا جلسہ نہ تھا، قرات نہ تھی، کیا تسبیحات نہیں پڑھی، سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود کیا فرمایا کہ پھر سے نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا اس کے اندر کوئی حیت مخصوص ہے، کوئی حالت مخصوص ہے کہ اس حیت مخصوصہ کے چھوڑنے پر ان کو بلایا۔ وہ افعال تو ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، مگر جس حیت قضائیہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں۔ رکوع میں گئے تو ذرا سے جھک گئے یوں، اور جب رکوع سے کھڑا ہوئے سیدھے کھڑے ہوئے نہیں، وہیں کو ذرا سے یوں کیا سجدے میں چلے گئے۔ تو دیکھو رکوع بھی کر لیا اس نے، اور ذرا سا کھڑا ہونے کا اشارہ بھی کر دیا، مگر نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا قومہ چھوٹ گیا، قومہ واجب ہے۔ اسی طرح سجدے میں گئے تو کونی رانوں پہ لگا لی، اور اس کے بل پہ یوں سہارا کر کے اپنا ناک ٹیک لیا، ماتھا ٹیک لیا، ایک چیز ماتھا ٹیک لیا، ناک ٹیکی نہیں، اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ افعال تو ہیں سجدہ، رکوع، نماز، جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، مگر جس حیت قضائیہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔
تو بولو نماز آزادی کے ساتھ پڑھنا ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وہ عبادت کہلائے جانے کے قابل نہ رہی، اس میں بھی آزادی نہیں، یعنی حید کے اندر بھی آزاد نہیں ہو۔ تم اس طرح کیوں نہیں جھکے، اس طرح سجدے میں کیوں نہیں گئے، اس طرح کیوں نہیں اٹھے؟ اللہ اکبر! مجھے بڑا دیکھ کے عجیب حال آتا ہے کہ ہم ذرا سے تکلیف ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا، بوڑھا آدمی ہے مسجد میں، تو وہ جب رکوع میں سجدے میں جاتا ہے تو گھٹنے پکڑ کے جب جاتا ہے، جب اٹھتا ہے گھٹنوں کی طاقت سے اٹھتا ہے، آہستہ آہستہ۔ میں نے کہا دیکھا اللہ تیری شان کے صدقے کیسی عادت پڑ رہی ہے اس کو شروع سے۔ اور ہم اوپر سے جامع جوانیوں سجدے میں پہلے ہاتھ رکھیں گے، جب اٹھیں گے جب اسی طرح سے پہلے پچھواڑا اٹھاویں گے، بعد میں گھٹنے اور ہاتھ اٹھاویں گے، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ تو اس کو فرما رہے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں جھکے، اس طرح سجدے میں کیوں نہیں گئے، اس طرح کیوں نہیں بیٹھے، اس طرح کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اس رکن کے اندر تم نے اس جگہ کیوں نہ دیکھا؟ جب رکوع میں تھے تو کہاں دیکھنا چاہیے؟ جب سجدے میں ہو تو سجدے میں ناک کو دیکھنا چاہیے، جب رکوع کی حالت میں ہو تو پیر کے ناخنوں کی طرف دیکھنا چاہیے، جب اتحیات میں ہو تو گود میں دیکھنے چاہیے، جب سلام پھیریں تو داہنے کندھے پر بائیں کندھے پر سلام میں نگاہ رکھنی چاہیے، اور جب کھڑے ہوئے ہوں تو سجدہ کی جگہ جہاں ماتھا ٹکے گا وہاں دیکھنا چاہیے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں اس رکن کے اندر تم نے اس جگہ کیوں نہ دیکھا؟ تو بتلائیے نماز میں بھی کتنی قید ہے، نماز میں بھی کتنی قید ہے۔ دوسری عبادت کا بھی عبادت میں شامل کرنا منع ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اب کسی نے آپ کو آگے کہا السلام علیکم، تو سلام کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ جواب دیا وعلیکم السلام، تو نماز فاسد ہو گئی۔ سلام کرنا عبادت ہے، لیکن اس نے نماز پڑھتے ہوئے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام، بس اتنا کہہ دیا، نماز فاسد ہو گئی۔ تو دیکھا کتنی قید ہو گئی، آزادی میں کتنی غلامیت آ گئی۔ میں نہیں بول سکتا، میں سلام کا جواب نہیں دے سکتا، کیوں؟ میرے مولا کا، میرے آقا کا حکم نہیں ہے۔ یہ سلام کا جواب تو واجب تھا، لیکن نماز سے باہر، اور نماز کے اندر نماز کو توڑ دیا، توڑنے والا ہو گیا۔ تو آپ نے حید کو بھی دیکھا، دوسری عبادت کے شامل ہونے کو بھی دیکھا۔ آپ اس انسان کی زندگی میں جس بھی شعبے پر نظر ڈالتے جائیے، حریت ختم، آزادیت ختم، غلامیت لازمی۔ بادشاہ بھی غلامیت سے خارج ہو کر بادشاہت نہیں کر سکتا کہ جس طرح چاہوں میں بادشاہت کر لوں۔ دوسرے کی سلطنت، حکومت کو بھی جس طرح چاہے نہیں لے سکتا، چھین سکتا، اور دوسرے کی حکومت کو چھین کر جس طرح چاہوں کروں نہیں کر سکتا۔ اسلام میں اس کے بھی حدود ہیں، شرائط ہیں اور قید ہے۔ تو ملک گیری اور ملک داری، اس میں بھی آزادی نہیں ہے بادشاہ کے لیے، مسلمان بادشاہ کے لیے۔ آج کل کے بادشاہ نہیں جو مسلمان بادشاہ ہیں کہ کرسی کے خاطر ایمان بیچ رہے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں بھی غلامیت ہے، میں تو بادشاہ ہوں لیکن تم بادشاہ کسی بادشاہ کی نگرانی میں ہو، تم بادشاہ ضرور ہو مگر کسی دوسرے بادشاہ کی نگرانی میں ہو، کسی بادشاہ کی ماتحتی میں ہو، اور ماتحت کو اصل مالک کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اس اصل مالک کے تحت میں تم مجازی مالک ہو، تم بادشاہ اور حاکم اور احکم الحاکمین کے تحت میں ہو، لہذا اس کے خلاف قانون سزا بھی نہیں دے سکتے۔ خلاف رب العالمین کے حکم کے بادشاہ بھی سزا نہیں دے سکتا۔ اب تو وہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس انسان کا پیدا کرنے کا منشا کیا ہے، کیوں پیدا فرمایا؟ لِيَعْبُدُونَ، یعنی عبدیت بندگی کے لیے۔ اس کا کوئی کام مقرر نہیں، ہر کام میں مقید ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا اس میں بھی آزاد نہیں ہے، اس میں بھی قید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ شرطیں، کچھ قید واجب کے درجے میں ہو، کچھ غیر واجب کے درجے میں ہو، مگر شرطیں ہیں تو صحیح، کسی درجے میں بھی ہو، کھانے پینے میں بھی، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے میں بھی اسلام نے شرطیں لگائی ہیں، احکم الحاکمین کا قانون ہے۔ غلام آقا کے ساتھ غلام